الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے سیقول کے دوسرے پاؤ سے ہوا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ اسلام چند رسم و رواج کا نام نہیں بلکہ اسلام کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ گھر کی زندگی ہو، بازار ہو، کام کاروبار ہو، ہر شعبے سے اسلام کا تعلق ہے، اور اسلام ہر شعبے سے متعلق مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آگے اگلی آیتوں میں اسلام کے عدل و انصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کا ایک قانون ہے قصاص، کہ اگر کوئی شخص کسی کو ظلماً قتل کرتا ہے تو قصاصاً بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے وہ کتنے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کتنے ہی بڑے گھرانے کا قاتل ہو۔ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاصاً بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس قانون میں انسانی زندگی کا تحفظ ہے۔ جب قاتل کو معلوم ہوگا کہ مجھے بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا تو وہ بھی قتل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ یہ جو قصاص کا قانون ہے اس میں زندگی ہے، یعنی ایک قاتل جب اپنے جرم پر قتل کیا جائے گا تو بقیہ لوگ اس طرح کے جرم سے رکے رہیں گے کہ ہمیں بھی جرم میں قتل کیا جائے گا۔ اگلی آیتوں میں مرنے والے کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اپنے مال میں وصیت کر دیا کرو، تاکہ بعد میں تمہارے ورثاء آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ پھر وصیت کرتے وقت بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اگر کوئی مرنے والا وصیت میں کسی وارث کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کے فیصلے کو قرآنی قانون کے مطابق دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو روزے فرض کرنے کی حکمت بیان کر رہے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، کہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے اس کا مقصد تقوی ہے۔ جب روزے کو آداب اور شرائط کے ساتھ رکھا جائے، یعنی پوری آداب و شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے رکھا جائے تو واقعی اس روزے سے بہت آسانی سے تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزے سال میں چند دن ہیں، پورے سال نہیں ہیں، صرف ایک مہینہ ہے۔ پھر ان روزے کے رکھنے میں مریض ہو یا مسافر ہو اس کو رعایت دی گئی ہے۔ اگلی آیتوں میں دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ بہت قریب ہیں، اللہ تعالیٰ بہت قریب ہیں جب ان سے سوال کیا جائے۔ پورے یقین کے ساتھ جب تم اللہ کو پکارو گے تو تمہاری فریاد اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے۔ پھر فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے وظیفہ زوجیت رکھا جا سکتا ہے، لیکن دن میں روزہ ہوتا ہے، اس موقع پر اپنے گھر والی سے دور رہنے کا حکم ہے۔ پھر چاند کا تذکرہ ہے کہ اسلامی احکام کا تحفظ کیونکہ چاند کی تاریخ سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو بطور نعمت کے نشانی کے ذکر فرمایا ہے، اور حکم ہے کہ چاند کی تاریخوں کو محفوظ رکھو، یاد کرو، کیونکہ اکثر عبادتیں حج ہو، روزہ ہو، رمضان ہو، اسی چاند سے ان کا تعلق ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ کفار کی طرف سے جہاد پر اعتراض کا جواب ہے۔ کافر جہاد پر اعتراض کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا گیا ہے کہ اپنے رویے پر غور کرو، ظلم و زیادتی کی کوئی کسر تم لوگ چھوڑتے نہیں ہو، مسلمانوں کی عزت و جال تم سے محفوظ نہیں، تمہارے اس جرم کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد رکھا ہے۔ اگر مسلمان اس فریضہ جہاد کو صحیح طریقے سے ادا کریں، یعنی زندہ کر دیں، تو دنیا کفر ظلم سے باز آ جائے۔ پھر اہل ایمان سے فرمایا کہ اگر اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتے رہو گے تو اس میں تمہارے مال کا تحفظ ہے، تمہاری جانوں کا بھی تحفظ ہے، اور تم ہلاکت سے بھی بچ جاؤ گے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ حج سے متعلق ضروری احکام اور تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، تمام مقامات اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، اور حج کے موقع پر سارے مقامات پر حاضری دینی ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہدایت کی دولت سے محروم رہ گئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے
پیش کر دیا اور اپنی انا کو اللہ کی رضا کے لیے فنا کر دیا اور اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل اسلام سے فرما رہے ہیں کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کو تقسیم مت کرو، یعنی جو اسلامی حکم پسند کے مطابق ہو وہ تو پورا کر لو، اور جو پسند کے خلاف ہو اور جو سمجھ میں نہ آتا ہو، جس پر عمل کرنا مشکل ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا اسلام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، گھر کا دین ہو، بازار کا دین ہو، کام کاروبار کا دین ہو، سارے شعبے میں اللہ کے دین کو پورا عمل کرو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان پر آزمائش کا سلسلہ آتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ اس قدر آزمائش کا سلسلہ آیا کہ اہل ایمان بول اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح روزہ نماز حج یہ فرائض ہیں، یہ فرض ہیں، اسی طرح جہاد بھی فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ بہت ساری چیزیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن ان میں اللہ تعالیٰ خیر رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس میں انسان کے لیے بڑی خیر ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ قانون سمجھا دیا کہ اپنی پسند اور اپنی ناپسند کو اللہ کی پسند کے حوالے کر دو۔ پھر اہل ایمان سے کے بارے میں فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، اہل ایمان پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اپنے مال میں سے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اپنی ضرورت سے زائد مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ پھر اگلی آیتوں میں خاندانی اور گھریلو زندگی سے متعلق تفصیلی احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا حکم نکاح سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان مرد کو حکم دیتے ہیں کہ اہل ایمان مرد کے لیے، یعنی کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی کافرہ، عیسائی، قادیانی کو نکاح میں رکھے، اور نہ ہی کسی مسلمان خاتون کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی قادیانی، عیسائی یا کسی بھی غیر مذہب سے نکاح کرے، یعنی مسلمانوں کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں وظیفہ زوجیت سے روکا گیا ہے، جن ایام میں عورت اللہ کے حکم کو یعنی نماز سے روکی رہتی ہے اور بظاہر وہ ناپاک ہوتی ہے، اس وقت مرد کو یہ حکم ہے یعنی شوہر کو کہ وہ عورت سے وظیفہ زوجیت ادا نہ رکے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اس موقع پر جو خون نکلتا ہے اس میں دونوں کے لیے صحت کا خطرہ ہے، اس لیے حکم ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں۔ پھر میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ باہمی محبت کا رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو یعنی میاں بیوی کی زندگی کو لباس سے تشبیہ دی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور فرمایا کہ جس طرح لباس انسان کے جسم کے عیب کو، ستر کو چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کی آپس میں محبت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے ہوں اور ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالنے والے ہوں، ایک دوسرے کی خامیوں و کوتاہیوں کو برداشت کرنے والے ہوں، یہ نہیں کہ دوسروں کے آگے ایک دوسرے کی خامیاں بیان کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس کو تشبیہ دی ہے لباس سے، کہ جس طرح لباس عیب کو چھپاتا ہے، شوہر بیوی کے عیب کو چھپاتا ہے اور بیوی شوہر کے عیب کو چھپاتی ہے، جب دونوں کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی تو زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں آپس میں مزاج نہ ملتا ہو، اتفاق نہ ہوتا ہو، آپس میں محبت سے یہ رشتہ چلتا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے طلاق کا راستہ رکھا ہے۔ اور پھر طلاق سے متعلق اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس عورت پر بہت زیادہ زیادتی تھی کہ مرد اپنی بیوی کو 100 طلاق دینے کے بعد بھی وہ عورت کو نہیں چھوڑتا تھا، یعنی وہ عورت اس سے آزاد ہو کر کسی اور جگہ نکاح کر لے وہ نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ 100 طلاق دینے کے بعد بھی عورت کو مجبور کر کے اپنے پاس ہی رکھتے تھے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی
تحفظ دیا اور قانون بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرما دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اب اس کے بعد اب یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا، اب یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، اب یہ عورت اس مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر 1 اور 2 طلاق دیں تو رجوع کی گنجائش ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دیں تو اب یہ عورت اس مرد پر حرام ہو گئی ہے اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر احسان فرمایا اور اس کو اللہ نے عزت دی، اس کو مقام دیا اور اس کو ظلم سے نجات دی کہ زمانہ جاہلیت میں جو عورت پر ظلم تھا کہ وہ مرد کتنی ہی طلاقیں دے دے پھر بھی عورت کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کر دیا کہ اگر تم نے 3 طلاقیں دے دیں تو اس کے بعد تم سے یہ عورت آزاد ہو گئی ہے، اب عورت دوسری جگہ عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات ذکر کر کے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ کی حدود ہیں، یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اصول ہیں، قوانین ہیں، اور جو تقوی والے اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید بچے کی ولادت سے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، اور بچے کی ساری کفالت کی ذمہ داری باپ پر ہوتی ہے۔ اگر باہمی رشتہ زوجیت ٹوٹ جائے، یعنی رشتہ زوجیت میاں بیوی کسی وجہ سے جدا ہو جائیں، طلاق ہو جائے، تو بچے کی پرورش کم عمری میں ماں ہی کی ذمہ ہے، یعنی ماں اس کے زیادہ حقدار ہے کہ وہ بچہ ماں کے پاس رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے عدت الوفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ دوران عدت نکاح کا پیغام دینا، منگنی کی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں۔ ہاں عدت گزر جائے تو پھر عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن عدت کے دوران وہ سوگ میں ہے، وہ شوہر کی جدائی کے غم میں ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس دوران وہ نکاح اور منگنی کی باتیں نہ کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کی عدت کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر عورت کو شوہر سے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 ماہواری ہے، یعنی 3 ایام ہیں جس کو کہتے ہیں مینسز، 3 دفعہ آئیں گے، اس کے بعد وہ عورت کی عدت پوری ہوگی اور پھر وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید جہاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جہاد سے فرار زندگی سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ انسان جہاد سے جو بھاگتا ہے اس کو زندگی سے محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ جہاد سے بھاگتا ہے۔ فرمایا کہ ضروری نہیں کہ موت میدان جہاد میں تلوار سے ہی آئے، بلکہ گھر کے بستر پر بھی چلتے پھرتے بھی موت آ جایا کرتی ہے۔ تو جس موت سے تم ڈرتے ہو اور جس زندگی سے تم محبت کرتے ہو وہ موت ضروری نہیں کہ میدان جہاد میں ہی تلوار کے نیچے آئے، بلکہ وہ موت بستروں پر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی رغبت اور ترغیب دلائی ہے کہ جہاد کو مت چھوڑو موت سے ڈر کر اور زندگی سے محبت کی وجہ سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 2 قوم کے واقعات ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک قوم کے بارے میں فرمایا کہ طاعون کی بیماری ان کے پاس ان کی بستی میں آئی، وہ طاعون کی بیماری کے ڈر سے اور موت کے خوف سے وہ لوگ بستی سے نکل کر بھاگے دوسری جگہ جب وہ پہنچے تو موت نے ان کو وہاں بھی آ کر پکڑ لیا، یعنی وہ بستی والے طاعون کی بیماری کی وجہ سے موت سے بھاگ رہے تھے، جب وہ دوسری جگہ پہنچے تو وہاں بھی ان کو موت نے آ کر پکڑ لیا۔ آگے حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے معزز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مختلف قسم کے معجزات دیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بھی دی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا ہے، کسی کو خلیل اللہ بنایا ہے، کسی کو روح اللہ بنایا اور کسی کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ اہل ایمان تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، اور کافر رسولوں میں فرق کرتے ہیں، بعضوں کو مانتے ہیں اور بعضوں کی گستاخی کرتے ہیں، جبکہ مسلمان کی شان یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دل و جان سے تعظیم کرو اور شریعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر عمل کرو، جبکہ کفار حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ سب کی تعظیم کرو۔ اگلی آیت الکرسی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سردار ہے، قرآن کریم کی دلہن ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ 17 بار آیا ہے، مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں 17 دفعہ اپنا نام، اپنا تذکرہ ذکر فرمایا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں،
یعنی کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن جب کوئی خوشی سے اسلام قبول کرتا ہے تو اب اس کو اسلام کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی۔ داخل ہونے سے پہلے مجبور نہیں کیا گیا، لیکن جب اسلام کو قبول کر لیا تو اب اسلامی احکامات اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ جیسے مثال ہے کہ فوج میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جاتی، لیکن جب کوئی فوج میں داخل ہو جائے اور داخل ہونے کے بعد خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کا کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے۔ آگے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے کہ نمرود اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیلوں کو جھٹلا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیلوں کو جھٹلا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک ایسی دلیل رکھی جس سے وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو سارے کام کر سکتا ہے، ایک کام کر کے دکھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو یہ کر سکتا ہے تو کر کے دکھا کہ مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں ڈبا۔ یہاں پہ آ کے نمرود حیران اور خاموش ہو گیا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ فرمایا کہ اے اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن میں اس مزید یقین کو بڑھانے کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ چند پرندوں کو جمع لیں اور ان کو اپنے سے مانوس کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند پرندوں کو لیا اور ان کو اپنے سے مانوس کیا، اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق ان کو ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کی ہڈیوں کو، ان کی ٹانگوں کو الگ الگ جگہوں پر پہاڑ کی چٹانوں پہ رکھ دیا۔ مختلف جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے بعد ان کو رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان پرندوں کو آواز دی، جیسے ہی آواز دی وہ پرندے زندہ ہوئے اور ان کی ہڈیاں جڑنے لگیں اور ان پر پر لگنے لگے اور وہ زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کر کے دکھایا تاکہ یقین میں اور مزید اضافہ ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی فضیلت مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ایک خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 700 تک اور مزید اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر انعام عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ کاشتکار زمین میں بیج ڈالتا ہے اور وہ زمین بھی صحیح ہو، بنجر نہ ہو اور بیج بھی خراب نہ ہو، تو وہ ایک دانہ ڈالتا ہے، اس ایک دانے سے بے شمار شاخیں اور بے شمار ایک بڑا درخت نکلتا ہے اور بے شمار اس سے پھل نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب اخلاص کے ساتھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، خرچ کرتے وقت نیت بھی صحیح ہوگی، اور جو مال خرچ کر رہے ہوگے وہ مال بھی حلال کا ہوگا، حرام کا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس مال پر تمہیں بڑا چڑھا کر انعام عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقہ خیرات کرنے والوں کو تعلیم دی ہے کہ صدقہ خیرات چھپا کر کیا کرو، دکھا کر نہ کیا کرو۔ ریاکاری اور دکھاوا جب کسی عمل میں آ جاتا ہے تو وہ عمل اللہ کے لیے نہیں رہتا، بلکہ وہ عمل اس پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ اس لیے حکم ہے خاص طور پر صدقے کے بارے میں کہ جب مال خرچ کرو تو چھپا کر دو، ظاہر مت کرو، تاکہ یہ نہ سوچو کہ لوگوں کو دکھاؤں گا تو لوگ مجھے مالدار کہیں گے۔ اگر اس نیت سے مال خرچ کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ پھر مزید مال خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں کہ جس پر تم خرچ کرتے ہو اس پر احسان مت جتاؤ، اس کو یہ مت کہو کہ تم پر ہم مال خرچ کرتے ہیں، تم کو ہم اتنا دیتے ہیں اور تم ہمارے کام نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے کہ یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارا مال لے لیتا ہے اور اس کے لینے پر ہمیں اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مزید فرما رہے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ گھٹیا اور خراب مال جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہو۔ حکم اور تعلیم یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے بہترین مصارف بیان فرما رہے ہیں کہ کن لوگوں کو اپنا مال دیا کرو۔ فرمایا کہ احسروا فی سبیل اللہ، ان لوگوں کو اپنا مال خرچ، ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کیا کرو جن کی زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، اور وہ لوگ جو دنیا کے کاموں کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی دنیا کے کام کاروبار بہتر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جسمانی لحاظ سے مضبوط بھی ہیں،
طاقت بھی ہے، معذور نہیں ہے، لیکن ساری صلاحیتوں کے باوجود ان لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی خدمت پر لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کیا کرو۔ پھر آگے سود خور کی مذمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو دیوانہ اور مجنون اور پاگل کی طرح ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا۔ یہ سود خور پر ابتدائی عذاب ہے کہ جیسے ہی یہ قبر سے اٹھے گا، آگے حشر کے میدان میں جہنم کا عذاب تو الگ ہے، لیکن قبر سے اٹھے گا تو دیوانہ مجنون کی طرح ادھر ادھر بھاگتا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ مفاد پرست انسان جو اپنا مال ایسی جگہوں پر خرچ کرتا ہے جہاں عزت ملے گی، جہاں سے عزت ملے گی، جہاں سے بدلہ ملے گا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو اپنا مال ایسے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے مال کو اچھا اور بہترین بنا کر خوبصورت تحفے کی شکل میں ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمیں بھی اچھے طریقے سے دیتے ہیں، اور جو ظاہری ٹپ ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کے ہاں اپنی عزت چاہتے ہیں، غرباء اور فقراء کو ہم ایسے ہی پکڑا دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ایک عجیب سا مزاج بن گیا ہے کہ ان لوگوں کو دو جو مالدار ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ صدقے کے فضائل بیان فرما رہے ہیں کہ مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ مال کو بڑھائیں گے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سود خور اپنے سود خور کو متنبہ کی یا تنبیہ کی، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ قانون ہے کہ جب بندہ اللہ سے جنگ کرے گا تو ہلاکت بندے کی ہوگی، یعنی سود خور اگر وہ سود سے باز نہ آئے تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور دنیا میں ہم اس طرح کے بہت سارے تماشے آئے دن دیکھتے ہیں کہ جو سود کی لعنت میں مبتلا ہوا اس کا جو مال تھا اپنا بھی برباد ہوا، اور سود کے ذریعے سے جو آیا تھا وہ بھی برباد ہوا، بلکہ بہت ساری پریشانی اور بیماریوں کا وہ مستحق بنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ مالی معاملات کرتے ہوئے لکھ لیا کرو۔ ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ جب تم کسی سے کوئی مالی معاملات کیا کرو، کسی سے کوئی لین دین کیا کرو، کسی کو کچھ دیا کرو قرضے کے طور پر، تو لکھ لیا کرو تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو۔ پھر گواہی دینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ گواہی دینے کا وقت آئے، یعنی کبھی ضرورت پڑے کسی کی گواہی دینے کی تو گواہی دیا کرو، لیکن گواہی دینے والے کو اس کی جان کا تحفظ دینا چاہیے تاکہ وہ گواہی آسانی سے دے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی جماعت جو کفار کی ایک بڑی جماعت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر جس کو یوم الفرقان کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ بدر کے ذریعے مسلمانوں کو کفار سے الگ کر کے دکھایا، اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے کھلی طور پر مدد فرمائی کہ 313 کی چھوٹی سی صحابہ کی جماعت 1000 کی کفار کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے غالب کر کے دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے ساتھ ہماری مدد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی مال اور اسباب، سونا چاندی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا سہارا مال، اسباب، سونا چاندی، گھر، خوشنما، یہ ساری چیزیں انسان کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کی زندگی پر اہل ایمان کو اس سے بہتر جو نعمتیں دی جائیں گی آخرت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں کہ نیک بندے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، عبادت کیا کرتے ہیں، سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب صلی اللہ علیہ نبی کریم۔